لیکن افسوس اس بات کا ہے کہ وہ مسلمان جو ایک مہینہ خوب عبادت کرتا ہے، خوب تراویح پڑھتا ہے، روزہ رکھتا ہے، تلاوت کرتا ہے، اعتکاف کرتا ہے، تاک راتوں میں جاگتا ہے، اللہ کو یاد کرتا ہے، روتا ہے، گڑ گڑاتا ہے، وہی مسلمان عید کا چاند دیکھنے کے بعد پہلا کام کیا کرتا ہے؟ سیلون میں جا کر کے پہلے اپنا چہرہ کلین شیو کراتا ہے، پہلا کام کرتا ہے۔ عید کے دن وہی مسلمان جو کل مسجدیں بھری تھی جن مسلمانوں سے، سلمان خان کی نئی فلم کے لیے سینما ہالوں میں وہ لائن لگ کے فلمیں دیکھتے ہیں، وہی مسلمان لڑکیاں، وہی مسلمان عورتیں جن کے لیے مسجدوں میں تراویح کا انتظام کیا جاتا تھا، جو تراویح کی نماز پڑھتی تھی، بن کر کے، سنور کر کے، بغیر دوپٹے کے، بغیر نقاب کے، کبھی پاکڑ اسٹیشن پر آپ کو مل جائیں گی، کبھی نلہاٹی اسٹیشن پر مل جائیں گی، کبھی آپ کے رامپور ہاٹ اسٹیشن پر مل جائیں گی۔ میں بردمان سے پاکڑ آیا ہوں، کوئی اسٹیشن، کوئی ٹرین، کوئی ڈبہ میری نظر سے ایسا نہیں گزرا ہے جس میں بے پردہ مسلمان لڑکیاں نہ نظر آتی۔ مسلمان نوجوان بیچارہ وہ تو ایک دم اس وقت جو ہے تہوار کے نشے میں ہے۔ ایک لڑکے کو دیکھا بائک چلا رہا ہے، دونوں ہینڈل چھوڑ کے ایسے ہاتھ اٹھا کے چلا رہا ہے، صاحب میں بہت بڑا ہیرو ہوں۔ یہ حرکتیں ہم کر رہے ہیں۔ اس کے بعد جب دنیا کہتی ہے کہ ہاں تم بدتمیز ہو، تم جاہل ہو، تم گنوار ہو، تو ہمیں بڑا برا لگتا ہے صاحب۔ میرے بھائیوں، انسان جب اپنی حیثیت کو نہ پہچانے، اپنے مقام کو نہ پہچانے، تو پھر وہ یہی سب حرکتیں کرتا ہے۔ ایک ڈاکٹر کا کام علاج کرنا ہوتا ہے، ڈاکٹر اپنا علاج کرنے کا کام چھوڑ کر کے کرکٹ کھیلنے لگے تو دنیا مذاق نہیں اڑائے گی کہ صاحب یہ تو ڈاکٹر تھا، اس کا کام تو علاج کرنا تھا۔ مسلمانوں تم کیا تھے اور کیا ہو گئے؟ کبھی تم نے غور کیا کہ یہ حالات کیوں آج ہمارے اوپر آ رہے ہیں؟ سڑک پہ نماز نہیں پڑھنے دیا جائے گا، جو سڑک پہ نماز پڑھتا ہوا ملے گا اس کا پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، اس کا ڈرائیونگ لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ سنا آپ نے؟ نیوز سنی، خبریں سنی آپ نے؟ اسی ملک میں بہت سارے مذہب کے تہوار منائے جاتے، سب روڈ پہ منائے جاتے ہیں۔ ہمارے یو پی میں بنارس میں چلتا ہوں، مدرسے جاتا ہوں بائک سے، 6 کلومیٹر کا سفر طے کرنے میں کبھی کبھی 1-1.5 گھنٹہ لگ جاتا ہے، اتنا ٹریفک۔ یہ ٹریفک پر کوئی جنات تو نہیں آتے، انسان ہی آتے ہیں۔ سارے تہوار، سارے پوجا پاٹ سڑک پر منائے جا رہے ہیں۔ مسلمان بیچارہ 5 منٹ کی نماز سال میں ایک بار پڑھ لے تو اس پر بوال ہے، پاسپورٹ ضبط ہو جائے گا، لائسنس ضبط ہو جائے گا۔ اور سڑک پر چھوڑ دو، چھت پر اگر آپ نے نماز پڑھ لی، ڈرون کیمرے سے دیکھا جائے گا، چھت پر نماز پڑھ لیے، اس پر بھی FIR درج ہوگی۔ وارے مسلمان، تو کہاں پہنچ گیا؟ کیا ہو گئی اس ملک میں تیری حیثیت؟ تو بالکل دوسرے درجے کا ناگرک بن گیا۔ تیرے ساتھ یہ برتاؤ کیوں ہو رہا ہے؟ کبھی تو نے غور کیا؟ میں تجھ کو بتاؤں تقدیر امم کیا ہے، تجھ کو بتاؤں میں تقدیر امم کیا ہے، شمشیر و سنا اول طاؤس و رباب آخر۔ شاعر نے کہا تھا دنیا کی تاریخ میں، قوموں کی تاریخ میں یہی 2 دور ملتا ہے، ایک دور تلواروں کا ملتا ہے، بہادری کا ملتا ہے، ایک دور عیاشی کا ملتا ہے، ایک دور شراب کا ملتا ہے، ایک دور عورت کا ملتا ہے۔ ہم اور آپ اسی دوسرے دور سے گزر رہے ہیں۔ عید کا موقع ہے، شراب کے اڈے آپ کو آباد مل جائیں گے۔ کس سے؟ مسلمان سے۔ بیچارہ 1 مہینہ روزہ رکھ کے آیا ہے۔ اس وقت آپ کو مسجدیں سناٹی خالی نظر آئیں گی، مسجدوں میں مسلمان نہیں ملیں گے۔ کہیں فیس بک پر میں نے ایک فوٹو دیکھا تھا، ایک مسجد کی تصویر تھی، مسجد میں 2-4 نمازی بیچارے نماز پڑھ رہے تھے۔ جس مسجد میں رمضان کے پہلے پوری مسجد بھری تھی، اب 2-4 نمازی بچے ہوئے تھے۔ اس تصویر کے نیچے لکھا تھا، مہمان چلے گئے، گھر والے رہ گئے۔
ایک مہینے والے مہمان بن کے آئے تھے، رمضان کا مہینہ ختم، مہمان چلے گئے، اب کون بچا؟ اب گھر والے بچے ہیں بیچارے، جو سال کے 360 دن اللہ کے گھر میں آتے ہیں۔ قرآن کریم کی کوئی ایک آیت لا کر کے دکھا دو، نبی اکرم کی کوئی ایک حدیث لا کر کے دکھا دو کہ ایک مہینے کے نمازی بن جاؤ، کامیاب ہو جاؤ گے۔ کوئی ایک آیت مجھے لا کے دکھا دو جو ایک مہینے کا نمازی بننے پر آپ کو جنت کی گارنٹی دیتی ہو۔ قرآن کہتا ہے قد افلح المؤمنون، کامیاب ہو گئے ایمان والے۔ ایمان والوں کی پہچان کیا ہے؟ آگے فرمایا الذین هم علی صلواتہم یحافظون، جو اپنی نماز کی پابندی کرتے، حفاظت کرتے ہیں۔ نہیں صاحب، ہم تو بہت بڑے کاروباری ہیں، کروڑوں کا بزنس ہے ہمارا، ہمیں نماز پڑھنے کی ٹائم نہیں ہے۔ قرآن کہتا ہے رجال لا تلہیہم تجارت ولا بیع عن ذکر اللہ، میرے نیک بندے وہ ہوتے ہیں، میرے متقی بندے وہ ہوتے ہیں، میرے پرہیزگار بندے وہ ہوتے ہیں، ان کا کاروبار، ان کا لین دین کبھی ان کو نماز سے غافل نہیں کرتا ہے۔ وہ کاروبار بھی کرتے ہیں، بزنس بھی کرتے ہیں، اور ٹائم آنے پر نماز پڑھتے ہیں۔ آپ کا کاروبار، آپ کا بزنس نماز سے بڑا نہیں ہے، یہ بات یاد رکھو۔ اسی پاکڑ کے بہت سارے لوگ دوسرے شہروں میں جا کے کام کرتے ہیں، کوئی پونا میں ہے، کوئی گوہاٹی میں ہے، کوئی کلکتہ میں ہے۔ 12 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹے کی ڈیوٹی، 8 گھنٹہ ڈیوٹی ہو چاہے 12 گھنٹہ ڈیوٹی ہو، نماز آپ کو پڑھنا ہے۔ نماز اگر نہیں پڑھتے تو ایسی جاب چھوڑ دیجئے میرے پیارے ساتھی۔ جو جاب، جو نوکری آپ کو نماز سے دور کر دے، اللہ کے ذکر سے دور کر دے، قرآن کہتا ہے کہ نہیں، میرے نیک بندے اپنے کاروبار اور اپنی تجارت کی وجہ سے نماز نہیں چھوڑتے۔ ہم کیسے مسلمان ہیں میرے پیارے ساتھیوں؟ ایک مہینے کے مسلمان۔ اسی لیے اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَكُونُوا كَالَّتِي نَقَضَتْ غَزْلَهَا مِن بَعْدِ قُوَّةٍ أَنْكَاثًا، نیکی کر کے نیکی کو برباد مت کرنا، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا جو عرب میں رہتی تھی، بڑھیا عورت تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، سوت تیار کرتی تھی، اور جب بڑی محنت سے سوت تیار ہو جاتا تھا اس کو کاٹ دیتی تھی، ٹکڑے ٹکڑے کر دیتی تھی۔ اس کا کام یہی تھا، پہلے محنت سے سوت تیار کرتی تھی، دھاگا تیار کرتی تھی، اور جب ڈھیر سارا دھاگا تیار ہو جاتا تھا سارا دھاگا کاٹ کے ٹکڑے ٹکڑے برباد کر دیتی تھی۔ قرآن کہتا خبردار، اس عورت کی طرح نہ ہو جانا۔ اے رمضان بھر تہجد پڑھنے والوں، تراویح پڑھنے والوں، 13 14 گھنٹے بھوک و پیاس کی تکلیف برداشت کرنے والوں، فلمیں دیکھ کر، شراب پی کر، حرام کام کر کے، حرام تصویریں دیکھ کر کے اپنی نیکیوں پر پانی نہ ڈالو میرے پیارے ساتھی۔ اس عید کے نام پہ، اس تہوار کے نام پہ اتنے مادر پدر آزاد نہ ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ۔ آج ہمارا رب ہم سے بہت ناراض ہے میرے ساتھیوں۔ ہم نے اور آپ نے تو عیدگاہ میں نئے کپڑوں میں عید کی نماز پڑھی ہے۔ میرے پاس فلسطین کا وہ ویڈیو بھی آیا ہے، پیچھے گھر ٹوٹا پڑا ہے، پیچھے مکانات گرے پڑے ہیں، اور وہیں پر اللہ کے وہ بندے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ واللہ اکبر اللہ اکبر وللہ الحمد کی تکبیر بلند کر رہے ہیں اور عید کی نماز پڑھ رہے ہیں، جن کے چھوٹے چھوٹے بچوں کے بم دھماکوں میں چترے اڑ گئے، اسرائیل کے ڈرون حملے ہو رہے ہیں، ان کے چھوٹے چھوٹے بچے مر رہے ہیں۔ انہوں نے کیسی عید منائی ہے، کبھی آپ نے یہ سوچا میرے ساتھی؟ آپ تو اپنے بچوں کے ساتھ خوش ہیں، مست بنے ہیں صاحب، کبھی ان مظلوم مسلمانوں کے بارے میں سوچو، انہوں نے کیسی عید منائی ہوگی میرے ساتھی۔ مگر یاد رکھو، ہماری عید کا تہوار بھی بڑا نرالا تہوار ہے، دنیا کو یہ میسج دیتا ہے اے دنیا والوں، ہماری نمازوں پر پابندی لگا دو، ہمارے گھروں پہ بلڈوزر چلا دو، ہمارے بچوں کو مار دو، مگر ہاں
फूकों से ये चराग बुझाया न जाएगा। ये रब की तौहीद की आवाज, ये अल्लाहु अकबर की आवाज तुमसे मिट नहीं सकेगी। जब तक एक भी मुसलमान रूए जमीन पर कायम है, बाकी है, अल्लाह का नाम लिया जाता रहेगा। अभी मैंने ईद की नमाज पढ़ाई चित्रदुर्गा में, कर्नाटक के करीब, बेंगलोर के करीब में। जिस ईदगाह में मैंने तकरीबन 10,000 मर्द और औरत को ईद की नमाज पढ़ाई, मुझे वहां एक साहब ने बताया कि मौलाना, इस ईदगाह में एक वक्त था हम सिर्फ 3 लोग अहले हदीस थे। एक मैंने नमाज पढ़ाई थी, 2 लोगों ने मेरे पीछे पढ़ी थी, 3 लोग सिर्फ अहले हदीस थे। आज अल्हम्दुलिल्लाह 10,000 के करीब का मजमा, मर्द और औरत का मजमा वहां मौजूद है। तौहीद की आवाज मेरे भाइयों कम नहीं होगी इंशाअल्लाह। इस्लाम की फितरत में, कुदरत में लचक दी है, उतना ही ये उभरेगा जितना कि दबाओगे। इस्लाम तुम्हारे दबाने से नहीं दबेगा, तुम्हारे मिटाने से नहीं मिटेगा। हमारा ईद का त्योहार भी तुम्हारे मुंह पर थप्पड़ है, न कोई हंगामा है, न किसी के इबादत खाने के सामने जाके नाचा गया, न गाया गया, न किसी को तकलीफ पहुंचाई गई। सुकून से अल्लाह का नाम लेके ईदगाह पहुंचे, नमाज पढ़ी और पढ़ के चले आए। हमारा तो त्योहार भी अमन वाला, शांति वाला, चैन वाला। हमारे किसी त्योहार में कोई हंगामा नहीं है और न होगा इंशाअल्लाह। और जिस त्योहार में हंगामा हो तो समझ जाओ उसका इस्लाम से कोई ताल्लुक नहीं है। अपनी पोजीशन को पहचानो मेरे भाइयों, तुम कौन हो और तुम्हारा रब तुमसे क्यों नाराज है। कुरान कहता है, वमन आरदान जिक्री फइन्न लहू मईशतन ज़न्का। मेरे बंदो, जब तुम मुझसे मुंह मोड़ लोगे, जब तुम मुझको याद नहीं करोगे, मेरा जिक्र नहीं करोगे, तो तुम्हारी जिंदगी में तकलीफें आ जाएंगी, बेचैनी आ जाएगी। वनहशुरुहु यौमल क़ियामति आमा, और हम कयामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। दुनिया में तुम्हारी नजर चाहे जितनी भी तेज रही हो, अगर तुमने हमारी आयतों को नहीं माना, तुमने तौहीद को नहीं माना, तुमने कुरान को नहीं माना, तुमने सुन्नत को नहीं माना, तो हम कयामत के दिन तुमको अंधा बना करके उठाएंगे। अभी ये बच्चा नात पढ़ रहा था, नाबीना बच्चा था। कभी आपने गौर किया, नाबीना बच्चों की आवाज बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला अगर कोई चीज छीनता है तो उससे उसका बेहतरीन बदला अल्लाह ताला जरूर देता है। अक्सर नाबीना लोगों की आवाज बहुत प्यारी होती है। अल्लाह ताला ने आंखें नहीं दी, दुनिया को देख नहीं सकते। हमारे लिए तो कलर है कि साहब ये ऑरेंज है, ये ग्रीन है, ये वाइट है, हम तो कलर जानते हैं। नाबीना लोगों का एक कलर है भाई, उनके लिए ब्लैक, सारी दुनिया ब्लैक है, काली है। इसीलिए अल्लाह के नबी ने अगर किसी की आंखें चली जाएं, उस पर वो सब्र करे तो जन्नत की गारंटी दी है। बहुत बड़ी नेमत है आंखें, बहुत बड़ी नेमत। हमें फ्री में मिली इसलिए हमें एहसास नहीं है। जिस बेचारे के पास आंख नहीं है उससे कभी जाके पूछो कि भाई दुनिया का रंग क्या है, कहेगा दुनिया तो काली होती है साहब, दुनिया में कोई और रंग उसने जाना ही नहीं, वो जानता ही नहीं। तो अल्लाह ताला कयामत के दिन अंधा बना के उठाएगा। किसको? जो अल्लाह के जिक्र से मुंह मोड़ेगा, जो अल्लाह के दीन से मुंह मोड़ेगा, जो कुरान से मुंह मोड़ेगा। और तूने कुरान से मुंह मोड़ा है मुसलमान, कुरान तेरे घर में रखा है, धूल खा रहा है, तूने कभी कुरान को खोला, पढ़ा? दिल पे हाथ रख के बताओ। फेसबुक पर हर मिनट में अपना लाइक तलाश करने वालों, व्हाट्सएप के स्टेटस को कितने लोगों ने देखा हर मिनट चेक करने वालों, इंस्टाग्राम पर अपनी पोस्ट पर कितने कमेंट आए, कितने लाइक आए देखने वालों, कभी तुमने सोचा अल्लाह का मैसेज तुम्हारे पास कुरान की शक्ल में रखा है। द लास्ट एंड फाइनल मैसेज ऑफ द अल्लाह का आखिरी मैसेज है ना ये कुरान। शाहरु रमज़ान अल्लज़ी उन्ज़िला फ़ीहिल कुरान हुदल लिन्नासि व बय्यिनातिम मिनल हुदा वल फुरक़ान। कुरान रमजान के महीने में उतरा है, सारी इंसानियत के लिए, सारी मानवता के लिए हिदायत का रास्ता है, हक और बातिल को खोल खोल के बयान करने वाली किताब है। लेकिन हमने क्या बना दिया? तबर्रुक की किताब बना दिया। कुरान किसकी किताब? बरकत की किताब है, पढ़ के चूम लो, रख दो बस। कुरान पढ़ने की किताब है मेरे भाई, कुरान समझने की किताब है, कुरान गौर करने की किताब है।
موبائل لاک ہو جاتا ہے نا, جب تک پاسورڈ نہ ڈالو موبائل نہیں کھلتا. پیٹرن لاک ہے تو پیٹرن جب تک صحیح نہیں بناؤ گے نہیں کھولے گا. دل بھی ہمارے لاک ہو چکے ہیں. اللہ کو ناراض کرتے کرتے, پاپ کرتے کرتے ہمارے دل لاک ہو چکے ہیں. اور دل کو اگر ان لاک کرنا ہے, دل کا تالا کھولنا ہے, تو قرآن کیا کہتا ہے؟ افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها. تم قرآن کے اوپر غور کیوں نہیں کرتے؟ کیا تمہارے دلوں پہ تالے لگے ہوئے ہیں؟ قرآن پہ غور کرو, تالے کھل جائیں گے. کہیں ایسا نہ ہو کل قیامت کے دن محمد الرسول اللہ ہمارا گریبان پکڑ کے کہیں کہ اے میرا امتی, تیرے واٹس ایپ پر تیرے دوست کا میسج آیا, تو نے بغیر دیکھے تجھ سے رہا نہ گیا. تو اپنے دوستوں کا میسج پڑھتا رہا, اپنے باپ کا میسج پڑھتا رہا, اپنے بھائیوں کا میسج پڑھتا رہا, اپنے پڑوسیوں کا میسج پڑھتا رہا. تو نے میرا میسج کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے میرا پیغام کیوں نہیں پڑھا؟ تو نے قرآن کیوں نہیں پڑھا؟ اللہ کے نبی قیامت کے دن ہمارا گریبان پکڑیں گے میرے بھائی. وقال الرسول یا رب ان قوم اتخذوا هذا القرآن مہجورا. قیامت کے دن اللہ کے رسول کہیں گے اے اللہ میری قوم نے قرآن کو چھوڑ دیا تھا, قرآن کو پسے پشت ڈال دیا تھا. اللہ ہم سے ناراض ہے میرے بھائی, اس لیے ناراض ہے کہ مسجدوں سے زیادہ مزاروں پر بھیڑ ہے. اللہ اس لیے ناراض ہے, اللہ کے نام پہ جانور کم ذبح ہوتے ہیں, پیروں کے نام پہ, باباؤں کے نام پہ, مورتیوں کے نام پہ, دیوتاؤں کے نام پہ, دیویوں کے نام پہ جانور زیادہ ذبح ہوتے ہیں. اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ اس دھرتی پر کروڑوں اربوں لوگ اللہ کو چھوڑ کے غیروں کی عبادت کرتے ہیں. اللہ کو شرک سے زیادہ ناراض کرنے والی کیا چیز ہو سکتی ہے؟ شرک تو وہ پاپ ہے, وہ گناہ ہے. اللہ اعلان کرتا ہے ان اللہ لا یغفر ان یشرک بہ ویغفر ما دون ذلک لمن یشاء. میرے بندو ہم شرک کو معاف نہیں کریں گے. شرک سے چھوٹا جو گناہ ہے وہ معاف ہو جائے گا, شرک معاف نہیں ہوگا. شرک سب سے بڑا گناہ ہے. انہ من یشرک باللہ فقد حرم اللہ علیہ الجنہ ومأواہ النار وما للظالمین من انصار. جو شرک کرے گا پرماننٹ جہنم میں رہے گا, کبھی جنت میں نہیں جائے گا. چوری کرنے والا, زنا کرنے والا, قتل کرنے والا, ڈاکہ ڈالنے والا, یہ سارے گناہ کرنے والا جہنم میں اپنے سزا جھیلنے کے, اگر توحید پر مرا ہے جہنم میں اپنے گناہ کی سزا جھیلنے کے بعد جنت میں جائے گا, مگر شرک کرنے والا پرماننٹ جہنم میں رہے گا. یہ ہمارا عقیدہ ہے, قرآن و حدیث سے یہ عقیدہ ثابت ہے. آج مسلمان شرک کر رہا ہے کہ نہیں کر رہا ہے؟ بھائی ٹھیک ہے, آپ کے جھارکھنڈ میں نظر نہیں آتا, ذرا کلکتہ جا کے دیکھ لو, ذرا بردمان جا کے دیکھ لو, ذرا آپ اپنے بہار کے بعض علاقوں میں جا کے دیکھ لو, بہت برا حال ہے. اور ایک بات بولوں آپ سے, شرک کرنے میں مردوں سے زیادہ عورتوں کو آپ پائیں گے. مزاروں پہ, قبروں پہ آپ کو عورتوں کی بھیڑ زیادہ ملے گی. اسی لیے اللہ کے نبی فرماتے, ابو ہریرہ حدیث کے راوی ہیں اور صحیح مسلم کے اندر یہ حدیث ہے, اللہ کے نبی نے فرمایا لا تقوم الساعة حتى تضطرب علیات نساء دوس حول ذی الخلصہ. قیامت اس وقت تک نہیں آئے گی جب تک قبیلے دوس کی عورتیں اپنے کولے نہیں مٹکائیں گی ذو الخلصہ نامی بت کے آس پاس. یہ ذو الخلصہ نام کا ایک بت تھا یمن میں, اور قبیلے دوس کون سا قبیلہ؟ ابو ہریرہ کا اپنا قبیلہ ہے. یعنی حدیث میں حضرت ابو ہریرہ کے قبیلے کی برائی ہو رہی کہ ان کے قبیلے میں ایک ایسا دور آئے گا ان کے قبیلے کی عورتیں بت کا طواف کریں گی, بت کا چکر لگائیں گی. مگر ابو ہریرہ کی ایمانداری دیکھو, حدیث کو منوان بیان کر رہے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی کو ایسا فرماتے ہوئے سنا ہے کہ قیامت کے پہلے وہ دور آئے گا کہ مسلمان عورتیں بت کا طواف کریں گی, پتھر کے بت کے آگے چکر لگائیں گی. وہ ہو رہا ہے آج. اس لیے اپنی عورتوں کا ایمان بچاؤ پہلے میرے پیارے ساتھی. آپ کی بچی اگر بنات میں پڑھ رہی ہے, ادارے میں پڑھ رہی ہے, توحید سیکھ رہی ہے, اچھی بات ہے, مگر سارے لوگ تو اپنی بچیوں کو عالمہ نہیں بنانا چاہتے. نہیں صاحب, میں اپنی بچی کو عالمہ نہیں بنانا چاہتا.
میری بچی تو کانوینٹ میں پڑھتی ہے، پاکڑ کے سب سے مہنگے اسکول میں پڑھتی ہے، میں پیسے والا آدمی ہوں، میں کیوں زکات خیرات پہ اپنے بچی کو پڑھاؤں؟ میں نہیں پڑھاؤں گا. ہے نا یہ سوچ؟ بعض لوگ نہیں پڑھاتے اپنی بچیوں کو عالمہ میں. اب وہ کہاں پڑھا رہے ہیں؟ کانوینٹ میں پڑھا رہے ہیں. اب وہ لڑکی کانوینٹ میں پڑھ رہی ہے، انگلش میڈیم میں پڑھ رہی ہے، ماڈرن تعلیم حاصل کر رہی ہے. اب اس لڑکی کے سامنے آپ پردے کی بات کیجئے تو ناراض ہو جاتی ہے کہ پردہ کیا ہوتا ہے. تو بال کھلے رکھ کر کے اور ہاف بغیر آستین کا کپڑا پہن کر کے اور جو ہے جس کی پینٹ پہن کے وہ فخر سے چلے گی، صاحب میں تو اپ ٹو ڈیٹ لڑکی ہوں، میں آج کے دور کی پڑھی لکھی لڑکی ہوں، میں کیوں برقع پہنوں، میں کیوں نقاب پہنوں؟ کیا کریں گے آپ ان لڑکیوں کا؟ ایسی عورتیں کروڑوں کی تعداد میں ہیں جو اللہ کو جانتی تک نہیں، توحید کو جانتی تک نہیں، جنہیں صرف ایک دھکا دے دے. عمارت کمزور ہو تو ایک دھکا دے دینا کافی ہوتا ہے. اگر آپ کی نوجوان نسل کا عقیدہ کمزور ہے، توحید کمزور ہے، تو کسی ایک چال باز کا سوشل میڈیا کے ذریعے آنا اور آپ کی بچی کو پیار کے جال میں پھنسانا اور اسلام سے ہٹا کر کے مرتد کر دینا، اس میں ٹائم نہیں لگے گا میرے پیارے ساتھی. برطلہ والوں، مسجد بنانے کے ساتھ ساتھ مسجد بچانے کی بھی چنتا کرو، ایمان کو بچانے کی بھی چنتا کرو. اپنی آنے والی نسلوں کو کیسے اس فتنے سے بچانا ہے اس پر بھی وچار کر لو، اس پر بھی غور کر لو. میں نہیں کہتا کہ سب لوگ اپنی بچیوں کو بنات میں ڈال لو، ادارے میں عالمہ بنا لو، ارے کہیں بھی پڑھاؤ میرے بھائی، لیکن اپنی بچیوں کو مسلمان تو بنا کے رکھو. ان کی بنیاد اتنی مضبوط تو کر دو، ان کی توحید اتنی مضبوط تو کر دو کہ کوئی منچلا، کوئی بدتمیز، کوئی بیہودہ آپ کی بیٹی کو اگر بہکانا چاہے، ایک تھپڑ لگا کے کہہ دے میرا ایمان، میرے نبی کی محبت، میرے دین کی محبت، میری توحید کی محبت ہے اس کو قربان نہیں کرنے والی. اپنی بچیوں کو ایسا بناؤ میرے بھائی. واللہ کلیجہ دکھتا ہے، انسٹاگرام پر ایسی آئیڈیاں دیکھتا ہوں، حجابی گرل کے نام سے، مسلم گرل کے نام سے لڑکی ہے اور اسلام کے خلاف دشپرچار کر رہی ہے، اسلام کے خلاف میسج دے رہی ہے، اسلام کو بدنام کر رہی ہے، قرآن کو بدنام کر رہی ہے. اور ایسی آئیڈیاں لاکھوں کی تعداد میں انسٹا پر، فیس بک پر موجود ہے میرے پیارے ساتھی. جب سماج میں گندگی زیادہ پھیل جائے تو صفائی بھی تو زیادہ ہونی چاہیے نا. جب بیکٹیریا بدن میں زیادہ ہو جائے تو اینٹی بائیوٹک کا ڈوز تگڑا لینا پڑے گا. سماج میں کفر اور شرک اللہ کو ناراض کرنے والا سب سے بڑا بیکٹیریا ہے. آپ کو کفر اور شرک کے خلاف ننگی تلوار بننا پڑے گا، آپ کو اپنی توحید کو مضبوط کرنا پڑے گا، اپنے ایمان کو مضبوط کرنا پڑے گا میرے پیارے ساتھی. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے کیونکہ ہم ایک مہینے والے مسلمان ہیں، رمضانی مسلمان ہیں، ربانی مسلمان نہیں ہیں. اللہ کو راضی کرنا ہے، ربانی مسلمان بن جاؤ، رمضانی مسلمان نہ بنو میرے پیارے ساتھیوں. زندگی کی آخری سانس تک اللہ کو راضی کرنا ہے. ایک مہینے کے لیے پانی دی، گرم پانی اس پہ سے نکال، اس کو دے دی، ایسی دے دی. پورا ایک دم کف جمع ہوا ہے سینے میں. رمضانی مسلمان نہ بنو، ربانی مسلمان بنو. آخری سانس تک ہمیں اللہ کی عبادت کرنا ہے. وَاعْبُدْ رَبَّكَ حَتَّى يَأْتِيَكَ الْيَقِينُ. اے میرے نبی اپنے رب کی عبادت کرو یہاں تک کہ موت آ جائے، آخری سانس تک. نماز کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں ہے، نماز کی ویلیڈیٹی آخری سانس ہے. قرآن کی ویلیڈیٹی رمضان نہیں، قرآن لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو، اللہ کا ذکر لائف ٹائم کرنا ہے، قرآن لائف ٹائم، نماز لائف ٹائم پڑھنا ہے آپ کو میرے ساتھی. رمضان ہی نہیں، ربانی مسلمان بنو. ہمارا اللہ ہم سے ناراض ہے، کیوں؟
فرقوں میں بٹ گئے ہم، یہ بریلوی ہے، وہ دیوبندی ہے، وہ فلاں ہے، وہ فلاں ہے، بٹے ہوئے ہم۔ میں کہتا ہوں ایک پلیٹ فارم پر آ جاؤ اور اللہ کی توحید پر آ جاؤ، مصطفیٰ کی سنت پہ آ جاؤ، یہی ساری امت کو جوڑنے کا یہی طریقہ ہے میرے پیارے ساتھی۔ قرآن کہتا ہے وَاعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا، اللہ کی رسی کو مل کر کے تھام لو اور آپس میں فرقوں میں نہ بٹو۔ وَاذْكُرُوا نِعْمَتَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاءً، اور یاد کرو اللہ کی نعمت کو جب تم ایک دوسرے کے دشمن تھے۔ فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا، تم اللہ کی نعمت سے بھائی بھائی بن گئے۔ کہیں کہیں برادری واد کا بڑا مسئلہ رہتا ہے، یہ انصاری ہے، وہ شیخ ہے، رشتہ نہیں ہو سکتا انصاری کا شیخ سے۔ نبی نے کب دیکھا بھائی انصاری اور شیخ؟ نبی کی کوئی بیوی کسی خاندان کی، کوئی بیوی کسی خاندان کی، نبی نے ایک بیٹی دی حضرت ابو العاص کو، ایک بیٹی دی حضرت عثمان، دو بیٹیاں حضرت عثمان کو دی، ایک حضرت علی کو دی۔ نبی نے تو نہیں دیکھی برادری، نبی نے کیا دیکھا؟ ایمان دیکھا، عمل دیکھا، تقوی دیکھا، دینداری دیکھی۔ اور یہ بات یاد رکھو، اپنی شادی بیاہ میں ان فضول چیزوں سے اوپر اٹھو۔ میرے پاس کئی ایسے کیس آتے ہیں، لڑکی کا میسج آیا میرے پاس، مولانا صاحب میری برادری میں کوئی اہل حدیث ہے ہی نہیں ہے۔ قریشی برادری ایک برادری ہوتی ہے جو گوشت کا کام کرتے ہیں، اب قریشی برادری میں اہل حدیث بہت کم ہے، نہ کے برابر ہے۔ بنگلور میں حالانکہ کافی لوگ ہیں اہل حدیث، لیکن اور جگہوں پر آپ کو قریشی جو ملیں گے بڑے پکے بدعتی ملیں گے۔ اور وہ بیچاری لکھنؤ کی ایک بہن تھی ہماری، اسلامی بہن، دینی بہن، اس نے ہمیں میسج کیا کہ میں قریشی برادری سے ہوں اور میں اہل حدیث ہوں، اور میں چاہتی ہوں کہ میرا رشتہ دیندار اہل حدیث گھرانے میں ہو، لیکن کوئی ہے ہی نہیں میری برادری میں، اور میرے ماں باپ جو ہے مجھے قبر پرست کے گھر بھیجنا چاہتے ہیں، میں کیا کروں؟ میرے پاس بھی کبھی کبھی اس طریقے کے مسائل کا حل نہیں ہوتا کہ ہم کیوں برادری واد میں اتنے کیوں لپٹے ہوئے ہیں میرے پیارے ساتھیوں۔ اسلام میں برادری واد نہیں، اسلام میں دین کی حیثیت ہے۔ یا ایھا الناس انا خلقناکم من ذکر و انثی وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم۔ اے لوگو، ایک ماتا پتا سے ہم نے تم کو پیدا کیا ہے، تمہارے قبیلے الگ ہیں، برادریاں الگ ہیں، اس لیے نہیں کہ تم ایک دوسرے پر ناز کرو، اس لیے کہ پہچان ہو جائے کہ صاحب یہ انصاری ہے، یہ شیخ ہے، یہ سید ہے، یہ بس نام کی حد تک پہچان رہے بس۔ اللہ کے ہاں آپ کی برادری کی سے کوئی عزت آپ کی ہونے والی نہیں۔ ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے ہاں عزت کس کو ملے گی؟ جو تقوی والا ہوگا۔ حضرت نوح علیہ السلام کا بیٹا، ایک نبی کا بیٹا ہونے کے باوجود ڈوب جاتا ہے، برباد ہو جاتا ہے، اور اصحاب کہف کا کتا اللہ رحم کرے، اصحاب کہف کا کتا ایک غلیظ جانور ہونے کے باوجود جو برتن میں منہ لگاتے 7 بار دھلنا پڑتا ہے، لیکن قرآن میں جب اللہ اصحاب کہف کا ذکر کرتا ہے وَيَقُولُونَ سَبْعَةٌ وَثَامِنُهُمْ كَلْبُهُمْ، وہ کہتے ہیں کہ وہ اصحاب کہف 7 تھے اور 8واں ان کا کتا تھا۔ اصحاب کہف کا کتا نیک لوگوں کے ساتھ تھا، تو اس لیے قرآن میں اللہ تعالیٰ نے اس کتے کا ذکر کیا، اور نبی کا بیٹا حضرت نوح کا بیٹا، اس کا عمل خراب تھا، اس کی سنگت خراب تھی، تو ڈوب گیا، برباد ہو گیا، اپنے باپ کا نام مٹی میں ملا دیا۔ بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، بغاوت پر ہو آمادہ تو ڈوبے نوح کا بیٹا، یہاں نام و نسب کی برتری سے کچھ نہیں ہوتا۔ شادی بیاہ میں دینداری کو دیکھو میرے ساتھی، خاص طور سے اگر آپ کی بچی کے لیے دیندار رشتہ مل جائے،
کمائی تھوڑی کم بھی ہو چلا لینا, گھر تھوڑا چھوٹا ہو چلا لینا, دنیا میں کمپرومائز کر لینا, دین میں کمپرومائز نہ کرنا. اللہ کے نبی فرماتے ہیں اذا خطب الیکم ممن ترضون دینہ وخلقہ فزوجوا, جب تمہاری لڑکیوں کے لیے ایسا رشتہ آ جائے, لڑکا اچھے اخلاق والا, لڑکا دیندار ہے, اپنی لڑکی کی شادی کر دو. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے جنہوں نے لڑکوں کا گھر دیکھا, لڑکوں کی نوکری دیکھی, لڑکوں کی دنیا دیکھی, لڑکوں کا دین نہیں دیکھا, اور اپنی بہن کی شادی کر دی, بیٹی کی شادی کر دی. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان بھائیوں کو, اس باپ کو, کہ کاش میں نے دین دیکھا ہوتا. دین دیکھو میرے ساتھ. فظفر بذات الدین, دیندار عورت کو گھر میں لے کے آ جاؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. اسی لیے اللہ کے پیارے نبی فرماتے ہیں تنکح المرأۃ لاربع لمالها ولحسبها ولجمالها ولدینها. آپ نے فرمایا جب عورت کی شادی ہوتی ہے تو اس کا مال دیکھا جاتا ہے, خوبصورتی دیکھی جاتی ہے, خاندان دیکھا جاتا ہے, دینداری دیکھی جاتی ہے. فظفر بذات الدین, آپ نے فرمایا دیندار عورت کو لے آؤ, کامیاب ہو جاؤ گے. تو دین کی کمی آج ہمارے گھروں میں ہے میرے ساتھیوں. اللہ ہم سے اسی لیے ناراض ہے.